بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین مومنات السلام علیکم. پہلے ایام اعزا کی 8 محرم اور 9 مجلس سے قبلہ و کعبہ جناب سید توفیق علی موسفی النجفی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. اب میں گزارش کروں گا قبلہ نجفی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. مومنین ہم معافی چاہتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے. آج تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے جلوس کی وجہ سے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے اور قبلہ ٹھیک 8:45 بجے زیب ممبر ہو. آج ہم آلموسٹ وی آر آؤٹ آف ٹائم، لیکن انشاءاللہ کل شب عاشور ہے اور اس کی مناسبت سے زینبیہ اعضا خانہ اہل بیت سینٹر پر ساری رات روشن رہے گا. گریٹر ہیوسٹن کی مختلف انجمن یہاں آئیں گی نوحہ خوانی اور ماتم کے لیے. اور اس کے بعد عاشور کے جو ڈے کا پروگرام ہے اس میں گزارش کروں گا جلوس عاشورہ ہوگا، مجلس ہوگی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی. اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، جلوس برآمد ہوگا. جلوس سینٹر امام بارگاہ سے برآمد ہوگے پیچھے سے گھومتا ہوا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم پر اختتام پذیر ہوگا. اس کے بعد فاقہ شکنی ہے اور شام غریبہ. اس کے فلائرز وہاں موجود ہیں. اگر کسی مومن یا مومنہ کوئی سوال ہو تو آپ ہماری انتظامیہ کے کسی بھی ممبر سے پوچھ سکتے ہیں. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. ماشاء اللہ ما کان وما لم یکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود. الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف ولشہادت کل موصوف انہا غیر الصفہ. من وصفہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد جاہلہ. موجود لا عن عدم کائن لا عن حدث بصیر اذ لا منظور الیہ. والصلاة والسلام علی النبی المؤید الرسول المسدد حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق ومعلن الحق الحق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن
الإصابة التي قاتلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي من بعدي إنك أنت الوهاب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ صاد 38 سورہ، اس کی آیت 35 میں ارشاد رب العزت ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت دی، اور جن کو یہاں پر ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ کیمپ بڑا اہم ہے یہاں پر. تو حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت دی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو حکومت دی. تو حضرت سلیمان کی دعا کو اللہ نے اس سورہ صاد 38 میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ رب اغفر لی، میرے رب مجھے معافی عطا فرما، معاف کر دے، بخشش عطا فرما. وہب لی ملکن، اور مجھے حکومت دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کے لیے سزاوار ہی نہ ہو. انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. سلیمان پیغمبر کو اللہ نے جنات پر حکومت عطا کی، وحوش طیور پر حکومت، چرند پرند پر حکومت عطا کی. وہ چرند پرند وحوش و طیور کی زبان بھی سمجھتے تھے اور انہی کی زبان میں ان سے بات بھی کرتے تھے. تو وہ کیسا حکمران ہے جو اپنی رعایا کی بات بھی نہ سمجھے اور ان کو اپنی بات سمجھا نہ سکے. صلوات پر محمد وآلہ. تو وحوش و طیور پر، جنات پر، ہواؤں پر حکومت عطا کی. لیکن جب حضرت سلیمان پیغمبر اپنے پوری کیبنٹ کے ساتھ ہوا کی دوش پر پرواز کیا کرتے تھے، تو سورہ نمل 27 سورہ ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ جب وادی نمل سے گزرے تو ایک چیونٹیوں کی ہیڈ نے کہا، وادی نمل چیونٹیوں کی وادی، تو اس وادی کے سربراہ نے کہا، ہیڈ نے کہا کہ بادشاہوں کے سامنے جو آتے ہیں اسے کچل دیتے ہیں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. جو بھی سامنے آتا ہے بادشاہ اسے رون ڈالتے ہیں. تو اسی وادی نمل سے، یہ کل ہم نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا، آج مولا کائنات کے فضائل اس میں ہیں، اس کا ذکر ہے. صلوات پر محمد. جب اسی وادی نمل سے مولا کائنات کا گزر ہوا تو مولا کائنات کے ساتھ حضرت سلمان تھے، سلمان فارسی، جنہیں منا اہل البیت کہا ہے. وہ اس قدر مولا کی معرفت رکھتے تھے. جو مولا کا محب ہو اس کو عارف بھی ہونا ہے، جو صاحب معرفت ہو وہی عارف ہوتا ہے. لہذا مولا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اور عارف تھے حضرت سلیمان. تو سلمان فارسی مولا کے ساتھ تھے. جب وادی نمل سے گزرے تو مولا علی نے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم کیا دیکھ رہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ یا علی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو وادی نمل کی چیونٹیوں کا سربراہ ہے وہ ساری چیونٹیوں سے کہہ رہا ہے کہ جب سلیمان پیغمبر آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ بادشاہ کے سامنے جو بھی آتا ہے اس کو رون ڈالتے ہیں. اور اب تمام چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر آ جائیں، اندر نہ جائیں، باہر آ جائیں
اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ یا علی سبحان اللہ، اتنی تعداد چونٹیوں کی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جب میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اب مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہر انسان کو نظر نہیں آتا، تو میں چونٹیوں کی اتنی تعداد دیکھ رہا ہوں۔ تو ان چونٹیوں کی تعداد سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو اتنی چونٹیوں کی تعداد کو علم رکھتا ہے، تعداد کو جانتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام معرفت کا جملہ فرماتے ہیں کہ اے سلمان، یہ تو نے خالق کی شان کے مطابق تعریف نہیں کی، یہ تو مخلوق کی تعریف ہے۔ ان کی تعداد کو میں علی بھی جانتا ہوں، اور میں علی یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو خالق کی تعریف نہیں ہوئی، یہ تو خالق کی معرفت کی شان کے مطابق بات نہ ہوئی۔ خالق کی معرفت کے مطابق، خالق کی شان معرفت کے مطابق کلام یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اتنی تعداد میں ان چونٹیوں کے اندر بھی نظام پیدا کیا ہے، اور وہ ان چونٹیوں کا اور ان کے نظام کا خالق ہے اور رب العالمین ہے۔ یہ خالق کی معرفت ہے۔ صلوات پر محمد۔ تو سلمان حضرت سلیمان پیغمبر کی یہ دعا ہے کہ بار اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایسی حکومت دے جو سب سے افضل ہو، کیونکہ سب سے افضل حکومت اللہ نے محمد و آل محمد کو دی، کہ ان کی حکومت کی حدود لمیٹڈ نہیں، صرف جنات تک نہیں ہے، طیور تک نہیں ہے، وحوش تک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آل محمد کو ہر شے پر حکومت عطا کی۔ ما من شیء الا فقد امر اللہ بطاعتہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر ہر شے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ محمد و آل محمد کی اطاعت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی جو ہر امر کا صاحب امام زمانہ ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ تو محمد و آل محمد کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ قرار دیا ہے۔ یہ افضلیت اللہ نے کسی کو عطا نہیں۔ اگر کسی کو حکومت دی تو ایک لمٹ تک دی، جیسے کوئی ایک صوبے کا حکمران ہے، کوئی پوری اسٹیٹ کا حکمران ہے، کوئی پوری دنیا کا حکمران ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان پیغمبر کو ایک محدود حکومت دی، اور محمد و آل محمد کے تابع اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر محمد و آل محمد کی اطاعت کا ساتھ ساتھ حکم دیا۔ یہ اقتدار اور یہ حکومت اللہ نے سوائے آل محمد کے کسی کو نہیں دی۔ صلوات پر محمد و آل۔ تو اولی الامر، اولی الامر یعنی ہر امر پر ان کو حکمرانی عطا کی، موت پر بھی ان کو حکومت عطا کی، زندگی پر بھی ان کو حکومت عطا کی، ان کو آسمانوں پہ بھی حکومت عطا کی، سورج پہ بھی حکومت عطا کی، چاند پہ بھی حکومت عطا کی، ستاروں پہ بھی حکومت عطا کی، جمادات پر، پتھروں پر حکومت عطا کی، پودوں پر، نباتات پر حکومت عطا کی، فرشتوں پر حکومت عطا کی۔ تبھی تو سورج ان کے اشارے سے پلٹ کر یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہمارے اوپر محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔ تبھی تو چاند ان کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو کر یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم پر محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔ تبھی تو ستارے ان کے گھر میں اتر کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پر محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔ سنگریزے ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی جمادات پہ بھی حکومت ہے۔ درخت ان کے سامنے جھک کر اعتراف کرتے ہیں کہ نباتات اور پودوں پر بھی محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔ فرشتے ان کے گھر پر درزی بن کر آتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، ملک الموت، روح کھینچنے والے فرشتے اور تمام فرشتوں پر محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔
اور زمانے پر بھی محمد و آل محمد کی حکومت ہے، ماضی پر بھی محمد و آل محمد کی حکومت ہے، حال پر بھی محمد و آل محمد کی حکومت ہے۔ مولا چاہے تو ماضی کو حال بنا سکتے ہیں۔ جب مرحب کو مولا نے وار کیا تو اس نے اپنے تلوار کے دستے کو، جس دستے پر یمن کی پوری سلطنت کی قیمت تھی، مولا نے اس کو پیچھے لے کر پھینک دیا تو وہ کہنے لگا یا علی آپ کے منہ میں پانی آیا تھا، آپ مجھ سے کہتے میں آپ کو دے دیتا۔ مولا علی نے فرمایا نہیں، ایک آبی درندے نے سمندر میں حملہ کرنا چاہا ایک مظلوم مچھلی پر، اس مچھلی نے ناد علی پڑی، تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی مخلوق پر بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ ہم سے فریاد رسی کرے تو فیض عام پہنچانا اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی۔ صلوات پر محمد وآل۔ تو میں نے اس لیے پھینکا تھا تمہارے دستہ کو، تمہارے تلوار کے دستے کو، تاکہ وہ آبی درندہ مر جائے، اور وہ آبی درندہ مارا گیا۔ تو مولا وہ منکر تھا، یہودی تھا، مولا علی کے معجزے پر یقین تو نہیں رکھتا تھا جیسے آپ مومنین رکھتے ہیں۔ تو مولا نے اس کو، اس کے سامنے جو واقعہ ہوا تھا ماضی میں، مولا نے اس کو حال کر کے اس کے سامنے دکھایا تاکہ اسے یقین ہو جائے۔ صلوات پر محمد وآل۔ تو مولا چاہے تو ایک بادشاہ تھا جو امام محمد تقی علیہ السلام اور علی تقی علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر کو ہدایت کی کہ میں امام کو کھانے کی دعوت پہ بلاؤں گا، جب امام کھانا کھانے لگے تم شوخدہ بازی سے ان کے منہ میں لقمہ نہیں جانے دینا، جادو سے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا دسترخوان پر، اب اس نے کوشش کی کہ امام لقمہ منہ میں نہ ڈال سکے، تو جیسے ہی اس نے یہ کوشش کی دیوار پر شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی، امام علیہ السلام نے اس تصویر کو حکم دیا کہ تو حقیقت میں شیر بن جا۔ امام چاہے تو تصویر میں جان ڈال سکتے ہیں، اور پھر اس کو حکم دیا کہ تو دوبارہ بے جان تصویر بن جا، وہ دوبارہ بے جان تصویر بن گئی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ اس کو واپس دے دیں، تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جب سانپوں کو نگل لیتا تھا تو کیا وہ واپس کرتا تھا؟ صلوات پر محمد وآل۔ تو محمد وآل محمد کو اللہ نے یہ حکومت عطا کی کہ بے جان میں جان ڈال سکتے ہیں اور جاندار کو بے جان کر سکتے ہیں۔ تو محمد وآل محمد کا یہ اقتدار ہے کہ اللہ نے یہاں پر اپنی ولایت کا، اقتدار کا ذکر کیا، ساتھ میں رسول کی ولایت کا ذکر کیا، اور ساتھ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر کیا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، انما جب بھی آ جاتا ہے تو یہ غیر کو اندر آنے نہیں دیتا، اور جو آیت کے اندر ہیں ان کو باہر جانے نہیں دیتا۔ انما آیت تطہیر پر بھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ آیت تطہیر مخصوص ہے پنجتن پاک کے لیے، کوئی غیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آل محمد کو عصمت سے کوئی خارج کر نہیں سکتا۔ اس کا ثبوت یہ آیت ہے انما، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رب کا ارادہ ہے، اللہ نے اپنی معبودیت کا ذکر کیا کہ انما یرید اللہ، اللہ معبود لائق عبادت کا ارادہ ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یا اہل بیت آپ سے رجس کو دور کریں، ہر رجس کو اہل بیت سے دور کریں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قیامت کو لاکھوں سال گزر گئے نہیں آئی، وہ پتہ نہیں اب کتنے لاکھوں سال بعد نہ آئے، تو اللہ کہتا ہے کہ لوگ قیامت کو دور دیکھتے ہیں اور میں اللہ قیامت کو قریب دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کا قریب لاکھوں سال دور ہے، تو جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے تو وہ کتنا دور ہوگا؟ اور
کسی کتاب میں یہ مل نہیں سکتا، موجود نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہو کہ اللہ نے اہل بیت سے اتنا رزق دور کیا ہے، ایک فاصلہ لکھا ہو، ایک مقدار لکھی ہو۔ کسی کتاب میں رزق کو اہل بیت سے دور ہونے کی کوئی مقدار نہیں لکھی، کوئی فاصلہ نہیں لکھا کہ بھائی اگر لائٹ ایئر سے ہی لیں تو اتنے لائٹ ایئر دور ہے، اتنے فاصلے سے دور ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ اہل بیت سے رزق اتنا دور ہے جو اللہ کے علم کے مطابق دور ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی حدود میں، کسی میجرمنٹ میں تم فاصلہ نہیں ناپ سکتے۔ جو اہل بیت کے سامنے آیا وہ رزق ہے۔ رزق نام ہی اہل بیت کی ضد کا نام، اہل بیت کے جو اپوزٹ ہے اس کو رزق کہتے ہیں۔ اہل بیت کے جو مد مقابل آیا وہی رزق قرار پایا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے محمد و آل محمد کو وہ طہارت عطا کی کہ طہارت کا حق ادا کر دیا۔ صلوات پر محمد و انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کسی موقع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک یہودی سے مناظرہ یعنی ڈیبیٹ ہو، آرگومنٹ ہو، ڈسپیوٹ۔ تو ڈیبیٹ میں یہودی نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اس معجزے سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس معجزے سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اس میریکل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ آل محمد خدا کی طرف سے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ سوال کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ آپ سوال کریں گے تو امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں علم ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کی چابی کا نام ہے سوال۔ سوال چابیاں ہیں علم کے خزانے کی۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو علم کے خزانے سے قیمتی چیز نہیں پا سکتے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ لہذا جہاں پر بھی کمیونٹی موجود ہو لازمی ہے کہ وہاں پر ایجوکیشن سینٹر بھی ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں روز قیامت خدا کو فریاد کریں۔ پہلی چیز قرآن فریاد کرے کہ میں موجود تھا اور مجھے پڑھا نہیں گیا، مجھے پڑھنا سیکھا نہیں گیا، میرے بارے میں قرآن کا کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کے خزانوں پر غور و فکر نہیں کیا گیا۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، معرفت کا خزانہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کیا گیا۔ اور مولا علی اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ صدیوں پہلے مولا نے یہ پیشن گوئی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارے غیر تم سے آگے نکل جائے۔ اور یاد رکھو جو قرآن کو غور و فکر کریں گے، جو قرآن کو سمجھیں گے وہی ترقی کریں گے، وہی آگے بڑھیں گے۔ جو قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر غور و فکر کریں گے اور قرآن پر عمل کریں گے۔ صلوات پر محمد اور دوسری چیز مسجد فریاد کریں۔ اگر ایک علاقے میں مسجد ہو، نماز جمعہ بھی ہو اور آ بھی سکتے ہو، کوئی مجبوری بھی نہ ہو اور نہ آئے اس کو ڈسگریڈ کرتے ہوئے، تو اس صورت میں حدیث میں آیا ہے کہ بلا وجہ جو 3 جمعے ترک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو فرائض ادا کرتا ہے۔ تو ایک جمعہ نہیں آیا فریضہ ہے، 2 جمعے نہیں آیا اور تیسرے جمعے بھی اسے کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھا۔ لیم ایکسکیوز تو ہزاروں بن سکتے، بہانے بنانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، مشکل پیش نہیں آتی، لیکن ویلڈ ریزن اگر موجود نہیں ہے اور جمعے کو اہمیت نہ دے اور نماز جمعہ میں حاضر نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ نشانی ہے، علامت ہے اس کے منافق ہونے کی۔ جس طرح منافق کی ایک علامت یہ ہے
کہ وہ بدنیتی سے ہمیشہ بات کرتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ امانت کی خیانت کرتا ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ بغض علی ابن ابی طالب رکھتا ہے. منافقین کہتے تھے کہ منافق بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، فرق نہیں ہوتا تھا کہ منافق کون ہے مومن کون ہے. تو ہم بغض علی ابن ابی طالب سے منافقوں کو پہچان لیا کرتے تھے. تو تیسری چیز عالم روز محشر فریاد کرتا کہ میں ان میں موجود تھا اور میرے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. تو یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی مومنین موجود ہوں. مومنین کا سینٹر ہونا ضروری ہے، ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، شاعر الہیہ شاعر دین کا قائم کرنا ضروری ہے، اور عالم سے استفادہ کرنا ضروری ہے. صلوات پر محمد. اس سینٹر میں بدھ کے دن بھی اعمال ہوتے ہیں، نماز جمعہ کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کا اعلان ٹائم کا ہوتا رہتا ہے، اور تمام ائمہ کی ولادت و شہادت کی مناسبت سے، اور محرم کی مجالس، علم کی مجالس، اور پورا سال محمد و آل محمد کا ایونٹس کے مطابق ذکر ہوتا ہے. تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس ذکر کو قائم رکھیں. آپ کو میں آپ کے لیے امام رضا علیہ السلام نے دعا فرمائی. امام رضا فرماتے ہیں یحیی اللہ امر، اللہ ان کو رحمت فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ان لوگوں پر یحیی امرنا جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ تعلیم دے کر، تبلیغ کر کے، اور شاعر دین کو قائم کر کے. جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں ہم آل محمد اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس پر خدا کی رحمت نازل ہو. صلوات پر محمد. تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مولا حسین اہل بیت کی تعلیم کے لیے اگر آپ 1 درہم بھی خرچ کرتے ہیں تو تعلیم اور تبلیغ کے لیے جو 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے خدا کے نزدیک وہ 1 لاکھ کا درجہ رکھتا ہے. پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، سٹاک میں ضائع ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تم مجھے دیتے ہو ہمیشہ باقی رہے. اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن ایک چیز فنا ہونے والی نہیں ہے جو تم نے رائے دین میں اپنا وقت صرف کیا، رائے دین میں اپنا پیسہ صرف کیا، رائے دین میں اپنی اولاد کی تربیت کی، تو یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. صلوات پر محمد. تو انما جس آیت پر آتا ہے اس آیت سے غیر کو نکال دیتا ہے، اور جو اس آیت کے اندر ہوتے ہیں اسے باہر نہیں نکالتا. تو انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، پیٹرن، تمہارا پروٹیکٹر اللہ ہے، صرف اللہ ہے، مولا اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور علی ابن ابی طالب، اور وہ علی ابن ابی طالب ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا. پڑھنے میں تو آپ جانتے ہی ہیں سارے مسلمان پڑھتے ہیں. قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے شرائط کو پورا کرنا، کہ اگر نماز قبول ہے تو ساری نیکیاں قبول ہیں، نماز رد کر دی گئی تو تمام نیکیاں رد کر دی جائیں گی. تو نماز انتظار کرتی ہے، ساری نیکیاں انتظار کرتی ہیں نماز کا، اور نماز انتظار کرتی ہے کہ نماز میں ولایت علی ابن ابی طالب. تو سارے شرائط سے نماز کو پڑھنا یہ نماز قائم کرنا ہے، اور بغیر شرائط کے خالی عادت کے طور پر کھانا پوری کرنا یہ پڑھنا ہے، قائم کرنا نہیں ہے. صلوات پر محمد. تو علی وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں ہی حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. مولا اشارہ کر سکتے تھے سائل کو کہ نماز کے بعد اشارے سے، نماز کے بعد میں تمہیں دے دوں گا
انگوٹھی سوال کر رہا تھا، لیکن نہیں، مولا نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینا عبادت اسی طرح ہے جس طرح نماز عبادت۔ آپ بعد میں نہ کریں، بلکہ اللہ کی نماز کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی اپنا مال خرچ کریں۔ صلوات پر محمد اب سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کی ولایت صرف اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور علی بن ابی طالب کی ولایت اور ان کی اولاد کی ولایت ہے، سب ایک؟ تو اللہ معبود ہے، معبود ہونا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ معبود یعنی لائق عبادت ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، تو جو عبادت کے لائق ہے معبود ہے، اور یہ کمال اور کسی میں پایا نہیں جا سکتا، وحدہ لا شریک ہے۔ تو بہرحال جب تیری ذات معبود ہے، اللہ ہے، اللہ ہونا، اللہ نام نہیں ہے، اللہ ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے اس ہستی کے لیے جو لائق عبادت ہو۔ تو اللہ تیرے لیے معبود ہونا ہی کافی ہے، تو نے اپنے لیے ولی کیوں کہلوایا؟ کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، تو بہرحال تو اللہ ہے، معبود ہے، تو نے اپنے لیے ولی کیوں کہلوایا؟ مثلا اگر ایک سب سے بڑا عہدہ رکھتا ہے، اس سے اوپر کوئی عہدہ نہیں ہے، اور سب سے نیچے عہدے والے کو کہے کہ یہ بھی میرا عہدہ ہے، مثال کے طور پر گورنر ہے صوبے کا، اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں سیکرٹری ہوں اسٹیٹ کا، تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ بہرحال تو معبود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، پھر تو اپنے لیے ولی کیوں کہلواتا ہے؟ اپنے لیے ولی اللہ اس لیے کہلواتا ہے کہ علی کی ولایت کی عظمت پہچانو۔ مولا علی کی ولایت کا وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ کی ولایت بھی ہے، اس کے رسول کی ولایت بھی ہے۔ یہ وہ دنیاوی اور معمولی ولایت نہیں ہے، علی کی ولایت جس میں اللہ کی ولایت۔ علی ولی اللہ۔ اب آپ کو ایک بہت بڑا جملہ روحانیات میں سے معرفت کا جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے، مقصد واقعہ کربلا کیا ہے؟ کیونکہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا، تو مقصد واقعہ کربلا کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نمازوں کے لیے کربلا میں مولا نے اتنی قربانیاں عطا کی ہیں، تو نمازوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، نمازیں تو پڑھ رہے تھے، حج پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی، روزے پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی، تو پھر کس کے لیے مولا نے واقعات کربلا کی قربانیاں پیش کی ہیں؟ تو یاد رکھنا، نماز کے لیے مولا کی قربانیاں نہیں ہیں، روزے کے لیے نہیں ہیں، حج کے لیے نہیں ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ اور یزید نے مولا حسین کو وفد بھیجا کہ آپ جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا، لیکن ایک بات آپ ہماری بھی مانیں، آپ کی ساری شرطیں ہمیں قبول ہیں، لیکن ایک شرط آپ ہماری بھی مانیں کہ آپ نماز میں، کلمے میں، اذان میں، اقامت میں علی ولی اللہ کو چھوڑ دیں۔ ہماری جو جنگ ہے وہ علی سے ہے کہ علی نے ہمارے باپ دادا کو بدر و احد میں اور خندق میں قتل کیا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اذان میں، اقامت میں، کلمے میں، نماز میں علی ولی اللہ کا تذکرہ ہو۔ تو یاد رکھنا، واقعہ کربلا کی قربانیاں بقائے توحید کے لیے ہیں، بقائے اسلام کے لیے ہیں، بقائے شریعت کے لیے ہیں، بقائے رسالت کے لیے ہیں، اور بقائے علی ولی اللہ کے لیے۔ صلوات پر محمد وعلی۔ آج کی رات منسوب ہے حضرت ابو الفضل غازی عباس علمدار۔ غازی عباس علمدار کے یہ فضائل ہیں کہ مولا علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا تو کہا، عقیل آپ عرب کے خاندانوں سے بہت واقفیت رکھتے ہیں، میری تمنا ہے کہ میری شادی ایسے خاندان میں کرا دیں کہ عرب کا سب سے بڑا بہادر خاندان ہو،
اس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ میری شجاعت کا وارث ہو۔ دوسرے دن وکیل آئے اور انہوں نے کہا فاطمہ بنی کلاب، جس کا بعد میں نام ام البنین پڑا ہے، میں نے اس کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے۔ عزادارو، 1 سال بعد مولا کائنات کے گھر میں حضرت عباس علمدار کی دنیا میں آمد ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر مولا عباس کو اٹھایا اور یہ جملہ کہا کہ جیسے مجھے بیٹے کی تمنا تھی اللہ نے مجھے وہی بیٹا عطا فرمایا۔ تو عباس علمدار اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کی تمنا ہے۔ پھر ام البنین نے کہا کہ عباس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تک رسول نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا تھا میں نے بھی آنکھ نہیں کھولی تھی۔ عباس بھی میرا بیٹا ہے، حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام آئے، عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ ہاتھوں پہ اٹھانا تھا کہ عباس نے اپنے بازوؤں کو آگے پیش کیا۔ بولا میں آنکھیں بعد میں کھولوں گا، سب سے پہلے میری پیدائش کے موقع پر ہی میرے بازوؤں کا نذرانہ قبول فرمائیے۔ تو غازی عباس جو پیدا ہی امام حسین پر قربانی دینے کے لیے ہوئے، امام نصرت حسین کے لیے عباس دنیا میں آئے۔ عزادارو، زینب نے پڑھ کر بابا سے کہا بابا عباس کو میرے ہاتھوں پر دے دیں۔ زینب نے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کان میں کچھ کہا۔ مولا علی نے پوچھا بیٹی زینب آپ نے عباس کے کان میں کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ جب ماں اس دنیا سے رحلت کر رہی تھی تو مجھے وصیت کی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، اس کے کان میں ماں زہرا کا سلام پہنچا دینا، میری طرف سے ماں زہرا کا سلام پہنچا دینا۔ عزادارو، عباس کا وہ مرتبہ ہے، عباس کا وہ مقام ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس کوئی سیب لایا، تحفے میں کوئی سیب لایا، مولا علی علیہ السلام نے عباس کو سیب دیا۔ عباس وہ سیب لے کر امام حسین کی طرف دوڑنے لگے، امام حسین کی طرف جانے لگے۔ مولا علی نے ایک کو کہا کہ دیکھو عباس کہاں جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ غازی عباس مولا حسین کو سیب دیتے ہیں، اس لیے کہ مولا حسین ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بچے پیاسے ہوں، آپ پیاسے ہوں اور عباس سیر ہو جائے، عباس سیراب ہو جائے، پہلے آپ کھائیں گے اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ تو عزادارو، مولا عباس کی ولادت ہی، دنیا میں آمد ہی امام حسین کی نصرت کے لیے ہوئی۔ عزادارو، کربلا میں وہ موقع آیا، کربلا میں وہ مرحلہ آیا کہ مولا حسین نے خیمے جب نصب کیے تھے تو سب سے پہلا خیمہ عباس کا نصب کیا تھا۔ عباس کے خیمے پر علم کو نصب کیا، عباس کے خیمے پر علم کو نصب کیا۔ عزادارو، مولا نے عباس کو علم دے کر عباس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی اور اسے علم کی حفاظت کے لیے پابند کر دیا۔ یہ علم وہ علم ہے جو مولا نے عباس کو دیا تھا، آج اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ مولا عزاداروں کو سلامت رکھے۔ عزاداروں، اس علم کی حفاظت کرنا یہ غازی عباس کی امانت ہے، اس علم کو گرنے نہ دینا۔ عزاداروں، عباس خیمے میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے کہ بچوں کو جس سے امید ہوتی ہے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ عباس جب خیمے میں آتے تھے تو بچے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی صدائیں بلند کرتے تھے، اپنے مٹی کے کوزے لے آتے تھے، سکینہ خشک مشکیزہ لے آتی تھی اور عباس یہ عالم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے بلایا، سکینہ کے رونے کی چیخیں بلند ہوئی، زینب نے عباس کو بلایا اور عباس سے کہا بھتیجی سکینہ کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ مولا عباس نے سکینہ کا مشکیزہ خشک مشکیزہ لیا اور آقا حسین کی خدمت میں آئے اور کہا مجھے آپ جنگ کی اجازت تو نہ دیں لیکن آپ کی بچی سکینہ کی اللہ تش کی صدائیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے صرف پانی لانے کی اجازت تو دے دے۔ مولا حسین کہتے ہیں
عباس میں تمہیں جنگ پر جانے کی اجازت کیسے دے دوں، جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اس لیے کہ جب تک تیرا علم لہرا رہا ہے بیویوں کی آس بندھی ہوئی ہے، سکینہ کی آس بندھی ہوئی ہے۔ جب تیرا علم گر جائے گا بیویوں کی آس ٹوٹ جائے گی، اللہ نہ کرے کسی کی آس ٹوٹ جائے، سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی۔ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ علمدار کہنے لگے مولا اب وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمدار ہوں، مجھے صرف پانی لانے کی اجازت تو دے دے۔ مولا نے سر جھکا دیا، مولا نے سر جھکا دیا، پانی لانے کی اجازت دی۔ پانی لانے سے پہلے آخری رخصت کے لیے مولا عباس بہن زینب کے پاس آئے، بہن زینب کے پاس آئے۔ وہ عباس جو میدان جنگ کے لیے بے تاب تھا بہن زینب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بہن زینب نے کہا بھیا عباس، بھیا عباس، جب بابا اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے تو میں بابا کے پاس تھی، میرے سر سے چادر ہٹ گئی تھی، میرے بابا نے میرے سر پر چادر ڈالی اور میرے بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔ میں نے پوچھا بابا یہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹی میں خیال کر رہا ہوں کہ جب تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی تیرے بازوؤں میں رسن باندھ دیے جائیں گے۔ جب میرے 18 بھائی میں نے دیکھے تو مجھے یہ خیال آتا تھا جس بہن کے 18 بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے، اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھ سکتا ہے؟ عباس میں نے دیکھا جو بھی گیا اس کی لاش آ رہی ہے، اب آپ بھی جا رہے ہیں، اب ہمارا سہارا ختم ہو گیا، اب ہماری آس ٹوٹ رہی ہے، ہماری آس بندھی ہوئی تھی، اب ہماری آس ٹوٹ رہی ہے۔ عباس عباس جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ عباس روانہ ہوئے۔ مومنین مومنات، عباس کے مصائب کا میں ایک جملہ دے رہا ہوں، جب بھی آپ عباس اور سکینہ کے مصائب پر رونا چاہے تو اس جملوں کو، صرف 2 جملوں کو یاد کر کے رونا اور میرے لیے دعائیں کرنا، مومنین و مومنات کے لیے دعائیں کرنا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ عباس سکینہ کا خشک مشکیزہ لے کر فرات کی طرف گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ عباس سکینہ کا خشک مشکیزہ لے کر فرات کی طرف گئے پھر کبھی واپس نہ آئے، اور سکینہ اپنے خشک ہونٹ لے کر زندان شام میں گئی اور پھر زندان شام سے واپس نہ آئی۔ مولا آپ کو سوائے غم میں اہل بیت کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ان مسائل کے جملوں کو ہمیشہ یاد کر کے رونا، جب بھی مولا کے غم میں رونا چاہے ان 2 جملوں کو نہ بھولنا، ان 2 جملوں کو یاد رکھنا۔ عزادارو عزادارو عزادارو، غازی عباس آپ نے علم پر سکینہ کا خشک مشکیزہ لگائے ہوئے فرات کی طرف آئے۔ مولا نے ہزاروں پر حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں یزیدیوں کی 80 لاشیں گر گئیں۔ عباس نے فرات پر قبضہ کر لیا، عباس نے فرات پر قبضہ کر کے دکھایا۔ عزادارو عزادارو، عباس جب پانی پہ گئے، نہر فرات میں داخل ہوئے، ایک چلو پانی لیا۔ عباس کی وفا کا کیا عالم ہے، عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا، نہر پر قبضہ کرنے کے بعد بھی یہ گھوڑا پیاسا نہر سے واپس آ گیا۔ عزادارو، حسین نے چلو میں پانی لیا، اپنی تصویر نہیں سکینہ کی تصویر نظر آئی۔ کہا بھتیجی یہ کیسے ممکن ہے کہ تو پیاسی ہو اور تیرا چچا تجھ سے پہلے پانی پی لے؟ عزادارو، فلک نے یہ منظر دیکھا کہ عزادارو عباس نے سکینہ کے مشکیزے کو بڑھا اور خود پیاسا واپس آ گیا اور نہر فرات سے پانی نہ پیا، خشک ہونٹوں کے ساتھ مشکیزے کو علم پہ لگایا، مشکیزے کو علم پہ لگایا اور خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ مولا عباس کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ مشکیزہ پانی کا حسین کی بچی سکینہ تک پہنچ جائے،
حسین کی بچی سکینہ تک پہنچ جائے، خیام اہل بیت میں یہ پانی پہنچ جائے۔ اور لشکر یزید کی یہ پوری کوشش کی کہ کسی صورت بھی حسین کے بچوں تک ایک قطرہ پانی بھی نہ پہنچنے پائے۔ عزادارو سب یزیدیوں نے گھیر کر غازی عباس پر حملہ کیا، عباس کا دائنا بازو کاٹ دیا، عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، عباس کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لینے سے پہلے کہا بارے لا، میری بڑی تمنا ہے کہ حسین کی بچی سکینہ تک یہ پانی پہنچ جائے۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا، ایک ظالم گرز لے کر آیا، کہا اس وقت تم میرے سامنے آئے ہو جب میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، میرے بازو کٹ چکے ہیں۔ عباس کے سر پر گرز مارا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو سکینہ کے مشکیزے کو چھکتا ہوا عباس کے سینے پہ سراغ کرتا ہوا عباس کے سینے کو زخمی کر دیا۔ مولا عباس نے مولا حسین کو پکارا۔ حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی تو مولا حسین نے پکارا، الحسین اعلان ان کا سر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسین عباس تیری لاش پر کیسے آئے؟ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی ہے، عورتوں کی بیوی زینب و کلثوم کی بیویوں کی آس ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو مولا حسین بھائی عباس کے پاس جب پہنچے تو عباس کی رمق جان باقی تھی، مولا حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، مولا حسین نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ مولا عباس نے کہا تمنا ہے مولا میں آپ کی آخری زیارت کر سکوں۔ مولا نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، کہا مولا میری خواہش ہے کہ میرے زانوں کو زمین پر رکھیں۔ کہا عباس یہ خواہش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب رسول اس دنیا سے گئے تھے تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب وہ بابا گئے تھے تو ان کا سر حسن کے زانوں پہ تھا، اب میں جا رہا ہوں تو میرے آخری وقت میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، جب آپ کا آخری وقت ہوگا تو آپ کا سر زمین پر ہوگا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ غلام کا سر تو آقا کے زانوں پر ہو اور آقا کا سر زمین پر ہو۔ ایک ماں کی آواز آئی، عباس یہ نہ کہو جب حسین کا سر گرے گا تو ماں اپنی گود میں اٹھا لے گی، حسین کے سر کو زمین پر نہیں گرنے دے گی۔ عزادارو قاضی عباس نے مولا کو وصیت کی، کہا مولا عزادارو یہ جملے امانت کے طور پر دے رہا ہوں، عباس کی آخری تمنا حسین کی بچی سکینہ، یہ حسین کا آخری ارمان ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں مولا حسین میری تمنا تھی کہ یہ مشکیزہ خیام اہل بیت تک پہنچ جائے، آپ کی بچی سے میں نے پانی پلانے کا وعدہ کیا تھا، یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ میں پانی نہ پلا سکا، اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری لاش کو نہر فرات پر ہی چھوڑ جائے، فرات کے کنارے پر ہی چھوڑ جائے، میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائے۔ عزادارو حسین نے ایک علم خیمے کے اوپر جو نصب کیا تھا وہ اس لیے نصب کیا تھا کہ جب یزیدیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنے، عورتوں کے دل گھبرا جائیں، بچے ڈرنے لگے، تو مولا حسین نے کہا تھا کہ اس علم پر نظر رکھنا، جب تک یہ علم رہے گا خیریت رہے گی، جب یہ علم گر جائے تو پھر خیریت نہیں ہے۔ عزادارو مولا حسین خیمے پر جو علم لگا تھا اپنے ہاتھوں سے اس علم کو اکھاڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ زینب کے دل سے پوچھے، سکینہ کے دل سے پوچھے، عزادارو اب میں آپ کو مصائب کے وہ جملے دے رہا ہوں جو آپ کبھی نہ بھولنا، اس کو یاد رکھنا۔ وہ مصائب کے جملے یہ ہیں کہ جب بیوی زینب
شام سے کربلا جانے لگی تو آ کر خود کو سکینہ کی قبر پر گرا دیا اور کہا بیٹی سکینہ، تمہارا بڑا ارمان تھا کہ ہم وطن میں کب جائیں گے، ہم اپنے گھروں میں کب واپس جائیں گے۔ آپ پوچھا کرتی تھی نا کہ یہ پرندے واپس کہاں جاتے ہیں، تو میں کہتے تھے، سیدھے سجاد کہتے تھے کہ یہ صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، شام کو اپنے گھروں میں واپس جاتے ہیں۔ تو بچی، تو نے چیخ مار کر کے کہا تھا کیا میں بھی اپنے گھر میں کبھی واپس جاؤں؟ بیٹی سکینہ، تجھے بڑا ارمان تھا گھر جانے کا، اب ہم گھر میں واپس جا رہے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے کہ تمہیں زندان شام میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عزادارو، بی بی کی شہادت پہ کچھ اور میں آپ کو مناسبت سے جملے سناؤں گا۔ آخری جملہ، جب بھی عباس اور سکینہ پر آنسو بہانا چاہے تو ان جملوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، ان جملوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اماں زینب، جب سے میں لحد میں آئی ہوں دادی فاطمہ بھی میری لحد میں آئی ہے، نانا رسول بھی میری لحد میں آئے ہیں، بابا علی بھی آئے ہیں، دادی فاطمہ بھی آئے ہیں۔ جب سے میں لحد میں آئی ہوں چچا عباس آپ نہیں آئے۔ جب کربلا جانا غازی عباس کی قبر پر میرا یہ پیغام دینا، چچا عباس آپ پانی نہیں لا سکے، آپ نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، آپ پانی نہیں لا سکے، کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، آپ لحد میں میری قبر پہ آئی۔